آسمان کے فیصلے اور آسمان کی طرف سے آنے والی حالات یوں ہی نہیں آیا کرتے. اللہ کریم کہہ رہے ظہر الفساد فی البر والبحر. تم سمندروں اور دریاؤں میں بربادی کے نقشے دیکھو اور زمین کے اوپر اور خشکی پہ تم ہلاکت کے نقشے دیکھو. یہ یوں ہی نہیں آتے. بما کسبت ایدی الناس. زمین پہ رہنے والوں کے بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے. اللہ میاں یہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ مسلمانوں پر بھی آتا ہے. اور میں لیذیقہم بعض الذی عملوا. ان کی بعض بدعمالیوں کی سزا اس لیے دیتا ہوں لعلہم یرجعون. شاید کہ لوٹ آئے میری طرف. شاید کہ لوٹ آئے میری طرف کہ کھربوں سال کا کیریئر بن جائے, نم ختم ہونے والی زندگی سنور جائے, آج کے حالات سے سبق لے کر میرے قریب آ جائیں. تو پھر ان کے لیے یہ برے حالات بھی ان کے حق میں رحمت بن جائیں گے. یہ زحمت بھی ان کے حق میں رحمت ہو جائے گی جہاں یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ غلط ہوا. بدقسمتی ہے اب تو جو اللہ کے نبی ہمیں بربادی کے اسباب بتا رہے, ہماری سمجھ اتنی غلط ہو گئی ہم اسی کو اپنی ترقی کا سامان سمجھتے. یہ انڈسٹری چلے گی ناچ گانے کی تو قوم ترقی کرے گی. سود کے بغیر معیشت کیسی؟ جس چیز کو اللہ کے نبی بربادی بتائیں, آج مسلمان کہلانے والوں کی عقلیں ایسی برباد, گناہوں کی ظلمت سر چڑھ کے بول رہا کہ وہی چیزیں آج اس کی نظر میں ترقی کا سامان, عزت کا باعث. گناہوں پہ فخر کر رہا ہے نا, گناہ اس کے معاشرے میں اسٹیٹس بن گیا. شرمندہ نہیں ہوتا, فخر کرتا ہے. سود لے کے آیا ہوں, ایک فیکٹری اور لگا رہا ہوں. شرمندگی نہیں ہے, فخر ہے. میرے عزیزو, یہ ہے بربادی کے اسباب. حقیقتاً آپ کو نظر کچھ بھی آئے, آپ کی آنکھیں کچھ بھی بربادی کے نقشے دیکھیں, لیکن پیچھے وہی اسباب ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا. وہی اسباب ہے. جب اللہ کی نافرمانی ہو, جب اس کو ناراض کریں گے, مسلمان کم سے کم اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے.